بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ناظرین الیکشن کمیشن نے ایک بہت ہی متنازع فیصلہ دیا جس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے موجودہ اسمبلی کی مدت تک یعنی کہ اگلے سال 2023 تک اگر یہ اسمبلی مدت پوری کرتی ہے تو ان کو تب تک نااہل قرار دیا۔ یہ انتہائی غیر متنازع فیصلہ تھا اور غیر مقبول فیصلہ تھا۔ یہ کروایا گیا فیصلہ کیونکہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت میں چونکہ باہر رکھنا ہے۔ ناظرین اس فیصلے کی وجوہات کیا تھی اور اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں جو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کون کون سے حلقے مداخلت کر رہے ہیں، کون کون سے حلقے انوالو ہیں اس میں، اور کیا وہ اپنے مطالبات عمران خان صاحب سے منوانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دباؤ ڈالنے کا طریقہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، ابھی عدالت میں جائیں گے یہ لوگ، عمران خان صاحب عدالت سے رجوع کریں گے، فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ پہلے ہی ناظرین انہوں نے پٹیشن تیار کر لی تھی اس فیصلے کے خلاف، کیونکہ چند دنوں سے یہ معلوم تھی بات کہ جو توشہ خانہ ہے اس کا فیصلہ اسی طرح سے آئے گا، اور پھر اس لیے اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے عدالت جانے کے لیے پیپر تیار کر لیے تھے، خالی اس فیصلے کی کاپی ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور وہ کل صبح عدالت میں پیش کر دی جائے گی۔ تو ناظرین اصل میں بات یہ ہے کہ فیصلہ ہوا کیوں، اور دیکھیں چور کی داڑھی میں ناظرین تنکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں جو ہی یہ فیصلہ آیا، فیصلے کے فوراً بعد ایک بیان آ گیا جی میں 5 ہفتے بعد جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہیے۔ اس طرح کا بیان اس وقت بھی آیا تھا جب عمران خان صاحب کو اتارا گیا تھا، تب بھی یہ بیان آیا تھا کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت جو پی ڈی ایم نے یہ بیانیہ بنایا تھا کہ عمران خان کو اس لیے اتارا گیا کہ وہ اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لانا چاہ رہے تھے، تو موجودہ چیف کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے تھے، اپنی مرضی کا آرمی چیف لاتے اور اگلے 5 سال پکے کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو ہم نے اتار دیا۔ تو فوراً ہی یہ بیان آ گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ کسی طرح کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن بعد میں ہونے والے سارے واقعات نے ثابت کیا کہ وہ ایکسٹینشن ہی چاہتے ہیں اور کوئی جھگڑا نہیں تھا اس میں، وقت نے یہ بات ثابت کر دی۔ آج بھی جو ہی فیصلہ آیا تو یہ بات فوراً بھی یہ بیان داغ دیا گیا سینئر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں 5 ہفتے بعد۔ ناظرین اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر اتنی سختیوں کی کیا ضرورت ہے، اتنی ڈرامہ بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو فیصلے کروائے جا رہے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس میں تو پھر ناظرین 2 چانسز ہو سکتے ہیں، یا تو پھر یہی لوگ کروا رہے ہیں جو موجودہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹینشن دی جائے، میں 2 الفاظ الگ الگ ذکر کر رہا ہوں اس کا، تو یا پھر ان کا جو آنے والا بندہ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، وہ بیٹھ کر پیچھے ساری پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو قوی امکانات ہیں وہ اس بات کے ہیں کہ رولا سارا ایکسٹینشن کا ہے، اور اس کے علاوہ 2 مطالبات اور ہیں جو عمران خان صاحب کسی صورت میں نہیں مان رہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ مطالبات ناظرین میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کچھ کیے تھے، کچھ میں اب یہاں کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلا مطالبہ تو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹینشن کی بات ہے، اس کے ساتھ آپ ایکس لگا لیں۔ یہ آج ایک صحافی ہمارے ملک کے بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی، اس لیے میں یہاں دہرا رہا ہوں کہ ساری بات ٹینشن کی ہے، اس کے ساتھ آپ ایکس لگا دیں تو ایکس ٹینشن کی بات ہے ساری۔ یہ دوسری بات ناظرین NRO2 جس میں یہ سارے موجودہ چور جتنے بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے خود کو NRO دیا اور اپنے کیسز معاف کروا لیے، اور اس کے پیچھے ہاتھ تھا پورے کا پورا اسٹیبلشمنٹ کا، موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب چونکہ وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اس NRO کو کسی بھی صورت میں لیجیٹیمائز نہیں کروں گا، اور جیسے ہی میں اقتدار میں آؤں گا یہ دوبارہ مقدمات کھلیں گے، ان پر کیسز ہوں گے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ ناظرین پہلے بھی عمران خان صاحب احتساب کرنا چاہتے تھے، بڑا سخت احتساب کرنا چاہتے تھے، تب بھی یہی اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ بنی، اس اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنے دیا۔ اب دیکھیں جاتے جاتے بھی پتہ نہیں اب جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کل تک تو ان کا اگریمنٹ ہو گیا تھا کہ جا رہے ہیں، بظاہر جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جائیں گے یہ، کیونکہ وہ ان کی ہر چال کو عمران خان ناکام بنا رہا ہے، عوام ناکام بنا رہی ہے۔ تو ناظرین اب جاتے ہوئے بھی یہ رعایت کیا مانگ رہے ہیں جی NRO2 کی بات کرنا آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی کو سندھ میں رعایت دیں، ان کے پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ہولا رکھیں۔ اس لیے ناظرین دیکھیں اتنے مقبولیت کے باوجود ان کو سندھ سے 237 حلقے سے ان کو سیٹ دلائی گئی، حالانکہ شروع میں وہاں پہ عمران خان صاحب کی لیڈ تھی جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں،
لیکن بعد میں پھر وہ لیڈ کم ہوتی گئی، پھر ختم ہوئی اور پھر وہ ہارنا شروع ہو گئے، اور اینڈ جو رزلٹ آیا عمران خان صاحب کو وہاں سے 10 یا 12,000 سے ہروا دیا گیا۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے رائٹ مانگ رہے ہیں، دوسرا یہ NR2 مانگ رہے ہیں، تیسری بات یہ بھارت کی بالادستی قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ یہ تینوں باتیں عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دی ہیں، ایکسٹینشن بھی ریجیکٹ کر دی ہے، وہ ایک دن بھی نہیں برداشت کر سکتے اپنی جو 28 نومبر ہوگا۔ اس لیے ناظرین عمران خان کو ہر طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ آج ان کے کچھ سینئر پارٹی رہنماؤں سے بات کی گئی، 1 یا 2 پارٹی رہنما ہیں، میں یہاں پر نام نہیں لیتا ان کا، لیکن وہ بھی مخلص نکلے، ان سے رابطہ کیا گیا کہ آپ عمران خان کو چھوڑیں، ان کو ہم نے نااہل کرا دیا ہے، اب آپ آگے آ جائیں تو آپ کو ہم وزیر اعظم بنا دیں گے اور ہم فوراً الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن اس لیڈر نے بھی آگے سے ان کو جواب دے دیا، اس نے کہا کہ عمران خان ہے تو ہم ہیں، -1 ہمیں منظور بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین ایک تو یہ مطالبات ہے، اس کے بعد ناظرین دیکھیں پہلے بھی یہ حرکتیں ایسی کرتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، ہر مقبول لیڈر کے خلاف جیسی ہے گندی سازشیں کرتے ہیں اور ان کو راستے سے ہٹانے کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے یہ اپنی کوششوں میں ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ ناظرین عوام میں شعور آ گیا، عوام جاگ اٹھی اور عوام ان کے راستے میں کھڑی ہو گئی ہے۔ آج میں ایک ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، مجھے دکھ بھی بڑا ہوا کہ یہ وہ فوج تھی جس پہ ہمارے لوگ جان قربان کرتے تھے، یہ لوگ گزرتے تھے تو لوگ ان کو سیلوٹ کرتے تھے۔ آج ہوا کہ فوج کی وین تھی، وہاں پہ فوجی بیٹھے ہوئے تھے، اس کو عوام نے بھاگنے پر وہاں سے مجبور کر دیا جہاں پر وہ احتجاج کر رہے تھے، اور وہ اتنی سپیڈ سے بھاگے وہاں سے، یہ دل دکھا دینے والے مناظر تھے ناظرین۔ لیکن کیا کریں، اس حد تک عوام کو مجبور کر دیا گیا ہے اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے، اور جاتے جاتے بھی اب دیکھیں کس طرح کی کاروائیاں، وہ میں نے کیوں کہا کہ اب ان کو عوام ہر حال میں ناکام کریں گے، وہ اس لیے کہ اب وہ عمران خان کو چڑھا رہے ہیں، عمران خان کو تنگ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان جذبات میں آ کر کچھ ایسا فیصلہ کر دیں یا ایسی کوئی بات کر دیں کہ ہم ان کی اس بات کو بہانہ بنا کر موجودہ حکومت کو بلیک میل کر سکیں، کیونکہ موجودہ حکومت بھی اس کی ایکسٹینشن کے لیے نہیں مان رہی۔ نواز شریف جو بگوڑا باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورت میں وہ بھی موجودہ آرمی چیف کو نہیں دینا چاہتا، کسی بھی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتا، اس لیے موجودہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان لانگ مارچ کی کال دیں، اتنے زیادہ لوگ آئیں کہ پھر اس موجودہ حکومت کو لالچ ہے چونکہ ٹکنے کی کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے، تو ان کو بلیک میل کیا جائے کہ اگر آپ نے بچنا ہے تو پھر مجھے ایکسٹینشن دیں تو پھر میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں۔ لیکن ناظرین عمران خان بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کر رہے ہیں، بہت اپنے ہوش و حواس پر انہوں نے قابو رکھا ہوا ہے۔ یہ مائنڈ گیم ہے جس میں عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں ان سے شکست نہیں کھائیں گے۔ یہ بہت طریقے سے چڑھا رہے ہیں، کبھی ان کے پارٹی ورکرز کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی ان کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی ان کو عمران خان سے الگ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ لیکن وہ مرد ایک چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہے اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے اب تک اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی عمران خان کو اشتعال نہیں دلا سکے، اس لیے اب تک ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ لیکن ناظرین اب ان کوششوں میں اضافہ ہوگا، عمران خان کے خلاف مزید اقدامات یہ لوگ کریں گے۔ 29 نومبر تک اس ملک میں ایسے ہی افراتفری رہے گی ناظرین، اللہ تعالیٰ خیر کرے ہمارے ملک کی۔ جب یہ باجوہ صاحب جو انہوں نے اعلان کی فرمایا ہے آج، وہ چلے جائیں 29 نومبر تک، اس کے بعد ملک میں استحکام آئے گا، ملک میں افراتفری ختم ہوگی۔ اب انہوں نے کہا جی سیاست میں فوج حصہ نہیں لے گی، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کی بات، بالکل آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ سیاست میں آئیں، لیکن کم از کم جو آپ نے یہ گھپلا کیا ہے یا کم از کم جو ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس کو انڈو کریں پہلے، پھر آپ کہیں جی اب ہم سیاست میں نہیں آئیں گے۔ جو کیا تھا ہم نے اس کو ریورس کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ملک کو تباہی میں گھیر کر، ملک کو تباہی میں دھکیل کر، آپ عوام کو مشکل میں دھکیل کر آپ کہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے جو کیا ہے اس کو انڈو کریں پہلے، اس کو پرانی حالت میں لے کر آئیں، اسمبلی توڑیں، الیکشن کا اعلان کریں اور آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، عوام جانے، سیاستدان جانے اور ملک جانے۔ آپ اپنا کام کریں، عوام کو اپنا کام کرنے دیں، سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ ملک بہترین طریقے سے چلا سکتی ہے، آپ کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جائیں، آپ بالکل غیر سیاسی ہو جائیں، لیکن جو کیا ہے اس کو انڈو کرنے کے بعد۔ ایسا نہیں کہ آپ ہمیں اس اتنی مشکلوں میں دھکیل کر اور خود آپ سائڈ پہ بیٹھ کے کہیں جی ہم تو نیوٹرل ہو گئے،
یہ بات نہیں چلے گی۔ اور آخری بات ناظرین، ان کو سیف ایگزٹ چاہیے، ان کو راستہ چاہیے کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، ان کے پیچھے آنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ مشرف کا حال سب کے سامنے ہے۔ حالانکہ مشرف کے خلاف عوام اتنی زیادہ نہیں تھی، بہت کم ریشو تھی، کیونکہ جب مشرف صاحب نے کو کیا تھا، نواز شریف کو اتارا تھا، تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں، حکومت نواز شریف کی تھی اور ایک بندہ باہر نہیں تھا آیا لازمی۔ اسی لیے اب دیکھیں یہ بھی جو موجودہ حلقے ہیں یہ بھی اس انجام سے ڈرتے ہیں اور بہت سے پہلوں کا بھی انجام دیکھ چکے ہیں۔ اس وقت تو جتنی مخالفت ہو رہی ہے، جتنی بدنامی ہو رہی ہے، اس سے پہلے کسی کی اتنی بدنامی نہ ہوئی اور نہ ہی اتنی دشمنی کسی کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس وقت شہنشاہ ہے اگر اس ملک کا سیاستدان، اگر عوام کا لاڈلا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ عوام عمران خان کو چاہتی ہے، اس کے ساتھ ہے، اور سب حلقوں کو جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے اور ان کو عمران خان کی بات کو ماننا چاہیے، عوام کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو وارث ہیں اس ملک کے وہ عوام ہیں، نہ کہ کوئی ایک ادارہ۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں مزید کچھ معلومات آپ سے شیئر کروں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔